السلام علیکم فرینڈز، شہیر مسعود ہیئر۔ فرض کریں کہ میں آپ کو یہ چوائس دوں کہ میں آپ کو 500 روپے ابھی دے دیتا ہوں، یا میں آپ کو یہ چوائس دوں کہ آپ کوئی 1 مہینے کے بعد مجھ سے 1000 روپیہ لے لیجئے گا، تو آپ کون سی چوائس چوز کریں گے؟ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ جو کچھ بھی چوز کریں گے وہ بہت کچھ آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتا ہے، اور وہ بہت کچھ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ لائف سے کتنا کچھ اچیو کر سکیں گے، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ مارش میلو ٹیسٹ ایک ایکسپیریمنٹ تھا جسے کنڈکٹ کیا فیمس سائیکولوجسٹ والٹر مشل نے۔ یہ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ ہوا ارلی 1960s میں، اور اس ایکسپیریمنٹ کا ایم یہ تھا کہ یہ اسٹڈی کیا جائے کہ ہماری ول پاور، جسے ہم قوت ارادی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ، اور دوسری چیز ہم میں صبر کتنا ہے۔ صبر اس لحاظ سے کہ ہم گریٹیفیکیشن کو کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں، یہ دو چیزیں کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ہماری زندگی پر، اور یہ دو چیزیں کتنی اثر انداز ہوتی ہیں اس چیز پہ کہ آگے فیوچر میں ہم کتنا کچھ اچیو کر پائیں گے۔ اچھا، اس ایکسپیریمنٹ میں یہ کیا گیا کہ کچھ بچے لیے گئے، پری اسکول یعنی پلے گروپ وغیرہ کے بچے لیے گئے، اور ان بچوں کو بٹھایا گیا، ان کے سامنے ایک مارش میلو رکھ دیا گیا۔ مارش میلو بیسکلی ایک طرح کی، آپ سمجھیں ایک طرح کی سویٹ یا چاکلیٹ، اس طرح کی چیز سمجھ لیں۔ بیسکلی ایک سویٹ ہوتی ہے جیسے بچوں کی ٹافی ہوتی ہے، مارش میلو بچوں کے آگے رکھ دیا گیا، اور بچوں سے یہ کہا گیا کہ یا تو آپ اس مارش میلو کو چاہیں تو ابھی کھا لیں، لیکن اگر آپ کو 2 مارش میلوز چاہیے تو پھر آپ کو اس کے لیے 20 سے 25 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جب مارش میلو بچوں کے آگے رکھے تو بچوں کے مختلف ریاکشنز سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ کچھ بچوں نے تو مارش میلو کو اٹھایا اور فوری طور پہ کھا گئے۔ کچھ بچوں نے یہ کیا کہ مارش میلو کو دیکھتے رہے، پھر ان سے رہا نہیں گیا، وہ بھی کھا گئے۔ کچھ بچوں نے یہ کیا کہ اپنا منہ ہی پرے کر لیا۔ کچھ بچوں نے یہ کیا کہ مارش میلو کو اٹھایا، دیکھا، یوں دیکھا، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا، پھر دیکھا، پھر رکھ دیا، لیکن آخر میں انہوں نے بھی مارش میلو کھا لیا۔ مطلب کم بچے ایسے تھے جنہوں نے مارش میلو کو چکھا تک نہیں، اور انہیں وعدے کے مطابق 20 سے 25 منٹ کے بعد ایک اور مارش میلو دے دیا گیا۔ اب دیکھیں تو یہ بڑا سمپل سا ایک ایکسپیریمنٹ لگتا ہے، لیکن اس ایکسپیریمنٹ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ آئی اوپننگ ہیں، اور وہ فائنڈنگز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ 1968 سے 1974 تک کوئی 550 سے زیادہ بچوں کے اوپر یہ مارش میلو ٹیسٹ کیا گیا، اور آنے والے تقریباً 40 سالوں تک ان بچوں کو ان ٹرمز آف دیئر اچیومنٹس میجر کیا گیا۔ جب ان بچوں کی ایج کوئی 15 سے 18 سال کی ہوئی تو جن بچوں نے اس مارش میلو کو نہیں کھایا تھا ان کے متعلق پتہ لگا کہ ان بچوں کا اپنے اوپر کنٹرول یعنی سیلف کنٹرول وہ زیادہ تھا۔ یہ بچے جو تھے ان کا فوکس زیادہ اچھا تھا، یعنی کہ اگر پڑھ رہے ہیں تو کھیل کود کی چیزوں سے، دوسری چیزوں سے زیادہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے تھے، جو کام کر رہے ہوتے تھے اسی پر ان کا فوکس ہوتا تھا۔ یہ بچے زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ یہ بچے جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے ذہنی طور پہ حاضر ہوتے تھے اس کام میں۔ یہ بچے سٹریس یعنی کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی ایسی سچویشن جو انہیں پریشان کرے اسے بہتر طریقے سے مینیج کر لیتے تھے۔ یہ سٹریس ہینڈلنگ کیپیبلٹی ان بچوں کی بہتر تھی۔ یہ بچے آگے کے لیے زیادہ پلاننگ کیا کرتے تھے، اور چھٹی چیز یہ کہ اس پلاننگ کے نتیجے میں جو یہ اپنے لیے گولز سیٹ کرتے تھے یہ زیادہ تر ان گولز کو بخوبی اور مقررہ وقت تک اچیو کر لیا کرتے تھے۔ جب یہی بچے جنہوں نے اس مارش میلو کو نہیں کھایا تھا یا تو بہت دیر میں جا کے کھایا تھا، جب یہ بچے اپنے لیٹ 20s میں پہنچے تو ان کے متعلق یہ فائنڈنگز سامنے آئیں کہ ان بچوں کا ڈرگز لینے کا چانس نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان بچوں کا وزن ان کی ہائٹ کے لحاظ سے بہت مناسب تھا، جسے آپ باڈی میس انڈیکس بھی کہتے ہیں۔ ان بچوں نے ایجوکیشن زیادہ ہائر لیول تک جا کے حاصل کی تھی۔ یہ بچے اپنے ریلیشنز کو مینیج کرنے میں، اپنے تعلقات کو مینیج کرنے میں باقی بچوں کی نسبت بہت بہتر تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچپن میں ایک ٹیسٹ آپ کا کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ آپ ایک ٹافی کو ابھی کھا لیں گے، یا اگر آپ کو کہا جائے کہ ابھی نہ کھائیں اور 20 منٹ ہے جائیں، آپ کو 2 ٹافیز دے دیتے ہیں اور آپ اتنی دیر انتظار کر لیں، تو یہ ساری چیز آپ کے فیوچر کے بارے میں اتنا کچھ کیسے بتا سکتی ہے؟
یہ ہے مارشمیلو ٹیسٹ. آپ جب بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہ تمام تھیریز دیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کون سے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً زیادہ تر تھیریز غلط ہیں یا پھر یہ تھیریز ابھی تک ویریفائی ہی نہیں ہو سکی ہیں. مثال کے طور پہ آپ آئی کیو والی تھیری ہی لے لیں کہ اگر کسی کا آئی کیو یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ وہ زیادہ ہے تو وہ لائف میں زیادہ اچیو کرے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے فیملی میں یا آپ کے فرینڈس میں یا آپ کے کلوز سرکل میں آپ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جسے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, اس کا بڑا ہائی آئی کیو ہے, لیکن وہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے, اس کی یا تو وہ جاب میں اتنا سکسیسفل نہیں ہے یا پھر وہ بزنس وائز اتنا سکسیسفل نہیں ہے, یا انتہائی ہائی آئی کیو انڈیویجول, ہائیلی نالجبل, ایک بڑی علمی شخصیت ہونے کے باوجود لوگ اس سے ملتے ہوئے یا اس کی کمپنی میں بیٹھتے ہوئے کتراتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہائی آئی کیو بھی اس کے متعلق پریڈکٹ نہیں کر سکتا؟ لہٰذا ہمیں لائف میں ہائی آئی کیو والے لوگ بہت سارے ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے لائف میں کچھ زیادہ اچیو نہیں کیا ہوتا. لہٰذا مارشمیلو ٹیسٹ وہ واحد ٹیسٹ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی کون سی صلاحیت پیدا ہو جائے گی جو اگر پیدا ہو جائے تو ہم لائف میں بہت کچھ پا سکتے ہیں. آپ سمپلی اپنے بچے سے یہ پوچھیں کہ بیٹے یہ جو مارشمیلو یا ٹافی ہے ایک ابھی کھانی ہے یا تو میں 2 گھنٹے کے بعد 2 ٹافیز دے دوں گا. جو بچہ یہ کہتا ہے کہ ابھی ٹافی دے دیں, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے لائف میں آگے چل کے شارٹ کٹس تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. یہ وہ ہوتے ہیں جو فوری نتائج مانگتے ہیں. لیکن اس کی نسبت ایک اور بچے وہ ہوتے ہیں جو خود کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی میں تھوڑا سا صبر کر لیتا ہوں تو بعد میں مجھے زیادہ ٹافیاں مل جائیں گی. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے, جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. اور مارشمیلو ٹیسٹ کے مطابق یہ وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے لائف میں آگے جا کے معاشی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, اپنے ریلیشنز کو مینیج کرنے کے لحاظ سے زیادہ سکسیسفل ہونا ہوتا ہے. اچھا, اب ایک مسکنسیپشن جو اس سے پیدا بالکل ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو سے, وہ یہ کہ ول پاور یعنی خود پر کنٹرول اور یہ جو صبر ہے یہ تو پھر بچے کے اندر پہلے سے ہی ہارڈ وائرڈ ہے, یعنی کہ یہ تو بچے کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے. تو یہ تو شاید پہلے سے ہی ڈٹرمن ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے نے لائف میں زیادہ کامیاب ہونا ہے یا کامیاب نہیں ہونا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ ول پاور ایک ایسی چیز ہے جسے ہم نہ صرف اپنے اندر پیدا بھی کر سکتے ہیں بلکہ اسے ہم اپنے اندر بڑھا بھی سکتے ہیں. اور ویسے بھی اگر ول پاور اور سیلف کنٹرول ہم اپنے اندر نہ پیدا کر سکتے تو ہماری اس دنیا میں آزمائش ہی کس چیز کی ہے؟ ہم اپنے اندر ول پاور کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں, کیسے بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اوپر سیلف کنٹرول زیادہ کیسے کر سکتے ہیں, میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. I hope you have subscribed to my channel. میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا so you don't miss a video. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی give it a thumbs up اور مجھے اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا. Thank you so much.